اگر میں بات کروں پاکستان کے 80% عوام کی، تو رمضان ویسے تو پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کے لیے عبادت کا مہینہ ہے. آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی استغفار قبول ہوتی ہے، نیکیاں جتنی کر رہے ہیں 70 گنا اور کہیں مطلب بے تحاشا ثواب ہے. لیکن میں اگر بات کروں پاکستان کی تو ہمارے ہاں لوگ اس وقت، میں سمجھتا ہوں 9 مارچ کو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لوگوں کے پاس اب سے 10 دن بعد عید کا چاند ہوگا اور تنخواہیں ان کو عید کے نام پہ کوئی نہیں ملے گی. اچھا بات یہ، آپ عید کے نام پہ تنخواہ اگر دے بھی دیں گے لوگوں کو، تو ان کے گھر میں تو سوگ شروع ہو چکا ہے. بچہ کیا بول رہا ہے؟ بچہ بول رہا ہے پاپا برابر والے کے گھر میں عید کے جوڑے لے کر آئے ہیں وہ لوگ. پاپا وہ تو جوتا بھی لے کر آیا ہے، وہ تو سینڈل بھی لے کر آیا ہے، وہ تو جینس کی پینٹ بھی لے کر آیا ہے، اس نے ایک ٹی شرٹ بھی لی ہے. باپ کیا کر رہا ہے؟ باپ صرف گلی کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بول رہا ہے میں مصروف ہوں، میں کسی کے ملنے پہ جا رہا ہوں، کسی کی موت ہو گئی وہاں. کیوں بچوں کو نہیں فیس کر سکتا؟ اچھا صحیح ہے، میاں بیوی دونوں مل کے کمرے میں رو لیتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو جھوٹ بول کے سلا دیا کہ بیٹا کپڑے تمہارے آ رہے ہیں، کل آ جائیں گے، نانا ابو پیسے دیں گے، ماموں دیں گے. سچ تو میاں بیوی دونوں جانتے ہیں کہ ہم سارے بہن بھائیوں سے پیسہ لے کے سال بھر میں اتنے مقروض ہو چکے ہیں. آپ ظلم کی انتہا دیکھیں، ظلم کی انتہا دیکھیں کہ 50-55 روپے پیٹرول بڑھائے، کسی ایک سیاستدان نے آ کے نہیں بولا کہ میری عوام مر گئی. آپ بات کو سمجھیں، 50 روپے کا مطلب ہے جس موٹر سائیکل والے کا دن میں 2 لیٹر پیٹرول لگ رہا ہے، اس کا 3000 روپے بجٹ میں سے چلا گیا مہینے کا. اب اس 3000 روپے میں یا تو بچے کا دودھ بند کر دے، یا وہ آٹے کا ایک بورا کم کر دے، میاں بیوی 1-1 روٹی کھانا شروع کریں، بچوں کو بولیں بیٹا 2 روٹی نہیں کھاتے. بات یہ عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جب آپ کے حکمران ہر جس کو پوچھو بھائی آپ فلاں پارٹی کے ہیں، اچھا بھائی آپ لیڈر ہیں، آپ سربراہ ہیں، کتنی نیشنلٹی ہے؟ جی 5 ملکوں کی نیشنلٹی ہے. کیوں بھائی صرف پاکستانی کیوں نہیں ہو آپ؟ اچھا بھائی اگر پاکستان میں بھی رہتے ہو کہاں؟ نہیں ہم نے تو ایک الگ سے جگہ لی ہے جہاں پر ہمارا 25 ایکڑ کا گھر ہے. ہم تو ہر شہر میں 20-20 ایکڑ کے گھر لے کے رکھتے ہیں. ہمارے تو فارم ہاؤس کا آپ صرف آگے ایک ٹائل دیکھیں گے تو 2.5 کروڑ روپے کا ہے. کس کے پیسوں کا ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ بات صرف اتنا سا ہے، اس وقت پاکستان کی لوور مڈل کلاس کے عوام کے گھروں میں سوگ ہے. وہ اپنے محلے میں اگر کسی کے گھر میں پکوڑے رمضان میں تلے جاتے ہیں، اس خوشبو کو سونگتے ہیں، روتے ہیں. ان کو یاد آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی کبھی پکوڑے، سموسے، چاٹ، فروٹ چاٹ ہوا کرتی تھی افطار میں. ہمارے بچے دال اور روٹی سے افطار کر رہے ہیں. ہم کھجور نہیں خرید سکتے. ہم بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا نمک سے افطار کیا جاتا ہے. بیٹا کیا کر رہے ہو؟ یہ امیروں کے لیے شوق ہیں. بات یہ کہ آپ عوام کے ساتھ جو ظلم کر لیں کم ہے. آپ عوام کو کتوں سے کٹوا کے ماریں، آپ عوام پہ پیٹرول بم مار دیجئے، آپ عوام کو گٹروں میں گرا کے مار دیجئے، آپ عوام کے اوپر سے ڈمپر دوڑا دیجئے، آپ عوام کو شاپنگ پلازا میں ماریں. کل ہم نے بول کے اوپر ایک فیملی کو لیا صبح سحری کی ٹرانسمیشن میں، 2 باپ، ماموں اور اس کی بہن کا بیٹا. وہ دونوں 45 دن سے کراچی میں ذلیل ہو رہے ہیں، پشاور سے آئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمیں جس جگہ کا نام بولتے ہیں ہم 200 لوگوں سے پوچھتے ہیں جگہ کیا ہے، یہاں کوئی بس جاتی ہے؟ میں نے کہا کیوں رکشے میں کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارے بچے گل پلازا میں جل کے مر گئے. اب جب ہم ان سے بول رہے ہیں کہ ہمیں لاش دے دو تو ہمیں کہتے ہیں ڈی این اے. ہم ڈی این اے کرانے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب تو 40 دن ہو گئے، اتنے دنوں میں تو مسلمانوں میں 40واں ہو جاتا ہے، اب 42 دن ہو گئے، اب 45 دن ہو گئے. تو ہمیں کہتے ہیں یہاں کیوں گھوم رہے ہو، جاؤ اپنے شہر. ہم چلے جاتے ہیں پشاور. پھر ہمارے گھر میں ہماری جو 2 جڑواں بچے تھے 22 سال اور 23 سال کے، اس میں سے جو 23 سال والا تھا اس کی شادی عید کے چوتھے دن تھی، اس لیے وہ بار بار پھیری کا کام کر رہا تھا. وہ وہاں سے کروکری لیتا تھا پشاور سے، کراچی آتا تھا، آ کے بیچتا تھا، پھر واپس جاتا تھا. انہوں نے گل پلازا کے اندر سے فون کیا اپنی ماں کو کہ اماں آگ لگ گئی ہے اور آپ پریشان نہیں ہو نا، ہم کل یہاں سے نکلیں گے ابھی رات میں، کل انشاءاللہ گھر پہنچ جائیں گے پرسوں. اب بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ میری وہ بہن چھوٹی جس کے ساتھ اس لڑکے کی، جس کی بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کی شادی ہونی تھی، یعنی اس لڑکے کی ساس، وہ مر گئی اس غم میں کہ میرا داماد یعنی میرے آئی سی یو میں. وہ کہہ رہی کہ اچانک سے بلڈنگ غائب بھی ہو جائے گی، کسی دن گرا دیں گے ڈیمولی. آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ویسے ہڈیاں دے دیں جیسے باقی لوگوں کو دی ہے بھائی، جو بھی ان کا طریقہ کار ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے. آپ ابھی بولیے کہ جی یہ بیچارے نماز پڑھانے جا رہے تھے مولانا صاحب، ان کو کتے نے کاٹ لیا. یہ بچی جا رہی تھی نرسری کلاس کی، اس کی ناک، مطلب تصویریں سرکاری اسپتالوں نے جاری کی ہیں جو ان کے اس سے آئی ہیں کہ ناک کاٹی ہوئی ہے، کان کاٹا ہوا ہے کتوں نے. نہیں جی آپ جانوروں کے متعلق کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ پنجروں کھول دیجئے، ریچھ، شیر، چیتا سب کراچی میں چھوڑ دیجئے. آپ خود تو ہوتے نہیں پاکستان میں، یا آپ پل کے اس پار ہیں، عوام کو کھا جائے اور لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. جب یہ شیر آگے کھا جائے گا نا، وہ بولے گا میں بچوں کے کپڑے نہیں لا پا رہا تھا، میں بجلی کے بل نہیں دے پا رہا تھا، مالک مکان مجھے دھکے دے رہا تھا، مالک مکان کی بیوی میری بیوی کو تانے دے رہی تھی، بجلی میرے گھر کے کاٹ کے چلی گئی کہ الیکٹرک سلنڈر گیس خریدنے کا میرے پاس پیسہ نہیں ہے. کیا ذلت دی ہوئی ہے لوگوں کو. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. عوام کو آپ موقع تو دیجئے.
پھر عوام آپ کو بتائے گی جو آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. حیرت کی بات یہی ہے کہ ناظرین اکلمے کے لیے غور کریں کہ سب کچھ کہیں دور دراز نہیں ہو رہا, ہم سب کے آس پاس. یہ میرے پڑوس میں ہو رہا ہے, آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے, میرے گھر میں ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں ہو رہا ہے. کتا دیکھ کے نہیں کاٹ رہا, کتا یہ دیکھ رہا ہے کہ چونکہ حکومت کا کوئی پلان نہیں ہے ہمیں شیلٹر میں ڈالنے کا, ہمیں کہیں بند کرنے کا, ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کرنے کا, تو حکومت نے بولا عوام کو کھاؤ. یہ کیسے لے کے گھوم رہے اتنا گوشت جسم کے اوپر, ان کے بچے کیوں گلیوں میں کھیل رہے ہیں, پارک تو ہم نے دیے نہیں ہے, الادین پارک تھا وہ بھی ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا, اب شہر میں کچھ نہیں ہے, تو ان کے بچوں کو کھاؤ, یہ کھیل کیوں رہے, کھا رہے ہیں کتے. بالکل ظفر بھائی, یہی ہم گفتگو آگے جاری رکھیں گے. فی الحال ہبا اوور ٹو یو, کچن میں کیا اپڈیٹ ہے؟ بس میں تو ظفر جو ہے وہ بھائی کو سن رہی تھی, اور بس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم جس سیگمنٹ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسانیت کی اصل خدمت یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں آپ کی بات کاٹوں گا چھوٹی سی. یہ سیگمنٹ بھی آپ کا جو ہے, جو ہمارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, کچھ نہیں کریں, فوڈ پاپا کے ہوم شیف بن جائیں. تمہاری بیوی اچھا انڈا تل سکتی ہے, لکھ کے ڈال دو, 60 روپے میں ناشتہ لے لو, دن میں اگر وہ 600 لوگوں کو ناشتہ دے گی تمہارا نصیب چینج ہو جائے گا. ایسے ہی ظفر بھائی میں چاہوں گی کہ تھوڑی دیر میں آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور ثاقب بھائی سے آپ کی ملاقات ہو. ناظرین کو روزانہ بتاتے ہیں کہ جو خدمت کا جو طریقہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں چند پیسے تھما دیں یا چند کھانے کی چیزیں 2 وقت 4 وقت 10 وقت کا کھانا تھما دیں. ذریعہ معاش دینا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی پوری زندگی سیٹل ہو سکے. اسی حوالے سے فوڈ پاپا کے ہمارے ہوم شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آج میں بنانے والا ہوں چکن اسٹرپس. جی, لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پچھلی بار جب آپ یہاں پہ آئے تھے تو آپ نے ہمارے لیے ڈائنامک چکن بنائی تھی جو کہ بہت امیزنگ تھی بھائی. تو اس کی اسپیشل ساس آپ کو کیسی لگی؟ بہت اچھی لگی, وہ ساس ہی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت بہترین لگا. تو آج پھر ثاقب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج پھر کچھ بہت بہترین چیز ہمیں کھلانے والے ہیں. ساس لے کر آیا ہوں, ہنی مسٹرڈ ساس. ہنی مسٹرڈ ساس لے کر آیا ہوں اور بہت یونیک ساس ہے یہ, اور جو میں آج بنانے والا ہوں ٹاپ ہاٹ سیلنگ آئٹم ہے یہ چکن اسٹرپس. ٹھیک ہے, بنائیے, شروع ہو جائیے. ہم نے لیے بون لیس. ہم اس کے کیا کہتے ہیں جولین کریں گے. جولین کر لیا. جولین کریں گے ہم. اس کے اندر ہم ڈالیں گے پہلے سالٹ ڈالیں گے, اور سالٹ ہم یوز کریں گے پنک سالٹ. پنک سالٹ ہم یوز کریں گے. یوزلی آج کل سب پنک سالٹ ہی یوز کر رہے ہیں. پنک سالٹ کرنا ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم اس کو ٹی اسپون ڈالیں گے. صحیح. دین اس کے بعد ہم ڈالیں گے ریڈ چلی. ٹھیک ہے, ریڈ چلی پاؤڈر. ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا. ٹھیک ہے, جلدی ہم بتائیں گے اس کو. یہ کیا ہے؟ لہسن. ٹھیک ہے, لہسن پاؤڈر ہے. ٹھیک ہے, لہسن پاؤڈر. لہسن پاؤڈر ڈالیں گے, مطلب جنجر گارلک پاؤڈر. ٹھیک ہے. ہم پیپریکا ڈالیں گے اس کے اندر. پیپریکا ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دھنیا پاؤڈر ضرور ڈالیں گے. دھنیا پاؤڈر ضرور ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور زیرہ پاؤڈر بھی. اور زیرہ پاؤڈر ضرور ڈالیں گے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ؟ یہ تو گارنش کیا ہے. اچھا, گارنشنگ کا لاسٹ کا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم ریپڈ جلدی کریں گے کیونکہ اینڈ میں اس کے ہم ڈالیں گے ملک ڈالیں گے. ٹھیک ہے, ملک ڈالیں گے. 2 اسپون مطلب 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم اسپائسز کے ساتھ ملک کا کیا کام ہے؟ مطلب اس کے کام یہ ہے, اس کا یہ ہے کہ سافٹ بن آ جاتا ہے ملک سے اینڈ کے اندر. ٹھیک ہے, سافٹ بن آ جاتا ہے. اور یہ تو ہم اسپائسز جو اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میٹھی ہو جائے یا اس طرح کا کچھ نہیں. اسپائسز ہمارے بہت اچھے ہیں اور یہ افطار کے ٹائم ہم آرام سے ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں. ثاقب بھائی آپ کی جو ریسیپی ہوتی ہے وہ ہماری اسکرین پہ ساتھ چل جاتی ہے کیونکہ ہماری باتیں وقت کی کمی کی وجہ سے باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. اسکرین پہ آپ کے سامنے ریسیپی موجود ہے, وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. ساتھ میں چاہتی ہوں کہ ریسیپی بتانے کے علاوہ ثاقب بھائی ہمیں اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ناظرین, فوڈ پاپا آپ جب وہ ایپ رجسٹر کرتے ہیں ان کی تو آپ کو 70% آف پہلے آرڈر پہ ملتا ہے. سحر و افطار کے آرڈرز پہ آپ کو 40% آف ملتا ہے, اور جب آپ ہمارے ہوم شیف سے کچھ آرڈر کرتے ہیں تو 30% آف ملتا ہے. اینڈ دا گڈ پارٹ از کہ اس پروموشن اور اس سارے ہی جو ہے وہ مارکیٹنگ کی چیزوں کا معاوضہ ہمارے بھائی یا کسی بھی ہوم شیف کی تنخواہ کمائی میں سے نہیں کٹ رہا. یہ ریکمینڈ کروں گا جو گھر میں بیٹھے ہوئے میری بہن ہے, میرے بھائی, وہ کیا کہتے ہیں فوڈ پاپا پہ اپنا رجسٹر کروا لیں اپنے آپ, اور کیا کہتے ہیں ٹیم فوڈ پاپا کی وہ آپ سے رابطہ کرے گی. گھر بیٹھ کے آپ یونیک اپنے آئٹم اور اپنی ریسیپی آپ شیئر کر سکتے ہیں, بنائیں, کسٹمر کو کھلائیں گھر بیٹھ کے. بہت اچھا یہ پلیٹ فارم. بھائی آپ اس کو ریڈی کیجئے, جب تک میں چاہوں گی کہ سمی اور ظفر بھائی یہاں تشریف لے آئیں. ظفر بھائی میں چاہوں گا تشریف لائیں, کیونکہ علی شیخانی بھائی جب آئے تھے یہاں پر ہمارے پاس سیٹ پہ تو انہوں نے بتایا تھا کہ فوڈ پاپا بیسکلی آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے. ظفر بھائی آئیے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کیسے خیال آیا, اور اب ماشاءاللہ ہم اس کی دیکھ رہے ہیں کہ اس ایپ پہ بہت سے رائڈرز, بہت سے ہوم شیفز کو
ذریعہ معاش مل رہا ہے. ظفر بھائی ہم روز ملتے ہیں ہوم شیف سے, اور کبھی بہت اچھا کام عورتیں کرے ہوتی ہیں, کبھی مرد حضرات ہوتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے تھے, کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا, شاید اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ کوئی سٹارٹ اپ لگا نہیں, سکتے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. کراچی میں آپ اپنے بچے کو پڑھائیں, زندگی کی جمع پونجی لگا دیں, بیٹی کی جہیز کے پیسے لگا دیں, پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھائیں, سب کچھ کریں. جی جب وہ ماسٹرز کر کے نکلے گا, آپ اس سے بولیں گے اپنے بیٹے سے, بیٹا میں نے تیری دونوں بہنوں کے جہیز کے پیسے تیری تعلیم پہ لگا دیے. ایسا ہی ہے نا, سرکاری یونیورسٹی میں تو ایڈمیشن ملتا نہیں ہے, مختصر سی سیٹیں ہیں, 6 کروڑ آبادی کا شہر, اس کو آپ نے 1.5 کروڑ کبھی شو کرتے ہو, کبھی 2 کروڑ شو کر دیتے ہو, کبھی 3 کروڑ. شہر کے ساتھ تو بہت ہی کامیڈی سیریل چل رہا ہے. جی جی. اچھا بھائی, اب جب تم نے سارے پیسے پرائیویٹ کالج یونیورسٹی میں لگا دیے, اب بیٹا ان دونوں بہنوں کو تم نے رخصت کرنا ہے, جہیز بنانا ہے, اب شادی وہ کرنی ہے. ماسٹرز کیا ہوا لڑکا مجھے وہ کمپنی بتا دیں جہاں پہ اس کی تنخواہ کم سے کم مہینے کی $200 لگ جائے. ایسے ہی ہے, $200 جو امریکہ میں باتھ روم صاف کرنے والا لڑکا ایک دن میں کماتا ہے, جس میں وہ اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا رہا ہوگا, جمع بھی کرے گا, اپنا بھی خرچہ نکالے گا. شادی کرنی ہے, جب ماں اس کو 2 سال بعد بولتی ہے نا, بیٹا تیری بہن کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, میں نے تجھ کو پڑھا دیا. اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتا, پھر وہ فٹ پاتھوں پہ ملتے ہیں لڑکے, ایسے ہی. ان کو ہم کسی کو ہیروئنچی بولتے ہیں, کسی کو نشے ہی بول لیتے ہیں. وہ حالانکہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی سینٹرز نہیں ہے علاج کرانے والے, فری سینٹرز نہیں ہیں. اور میں پھر بولوں گا, یہ جو ہوم شیف ہے نا, یقین کریں آپ, میں کہتا ہوں لوگ اس وقت نئے کی تلاش میں ڈھونڈ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کریں, جو دماغ میں آیا بنا دیں. کوئی ایک آدمی ہوگا, میں کل یہ کہہ رہی تھی کہ آلو کا پراٹھا بھی بنانا آتا ہے نا, ارے تو وہ سب بھی جا لگا رہا ہے. آپ کسی پٹھان چائے والے کے ہوٹل پہ جائیے, وہ آپ کو جو ڈشیں سنائے گا نا, آپ کو لگے گا شاید 20 شیف اس کے پاس ہوں گے. وہ ایک ہی آدمی کھڑا ہوگا, وہ ایک ہی آٹے کا وہ بنائے گا, اسی میں انڈا ڈال دے گا, اسی میں چیز ڈال دے گا, اسی میں رات کی مرغی ڈال دے گا, بولے گا مرغی ٹکا فرائی پراٹھا. وہی بات ہے نا ظفر بھائی کہ جب کام کرنا ہے تو پھر بہانے نہیں. اور جب آپ کو فوڈ پاپا نے ایسا پلیٹ فارم فراہم کر دیا ہے جس میں آپ کی نہ مارکیٹنگ کے پیسے لگتے ہیں, نہ اسٹارٹ اپ کے پیسے لگتے ہیں, ارے آپ کے پوسٹر, آپ کی مرغی جو بن کے نکلی ہے اس کے اچھا شکل بنا کے پیج پہ لگا رہے ہیں. جی بتائیے, فوڈ پاپا کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں. کیا رہ جاتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں, جتنے بھی ڈسکاؤنٹس آپ سنتے ہیں کہ فوڈ پاپا آپ کو آفر کر رہا ہے کہ رمضان میں پہلے آرڈر پہ 70%, سحر و افطار میں 40%, ہوم شیف سے 30%, وہ کوئی بھی ڈسکاؤنٹ ان کو بیئر نہیں کرنا پڑتا, فوڈ پاپا خود بیئر کرتا ہے, ان کو پوری اماؤنٹ پے کی جاتی ہے. سو دیٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اچھا ظفر بھائی, ہم یہاں پہ خاص رائڈرز کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جو فوڈ پاپا کے رائڈرز ہیں ان کی بھی ہمیشہ ہمارے ہوم شیفs بہت تعریف کرتے ہیں کہ رائڈرز ہمیشہ وقت پہ آتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے ذریعہ معاش کے اور لوگوں کے ظفر لیے. بھائی, رائڈرز کے لیے جاب اپرچونٹی صرف یہ نہیں تھا کہ ہوم شیفs, رائڈرز بھی جوائن کر سکتے ہیں. دیکھیں اچھی بات ہے, لوگوں کے پاس آپشن ہونا چاہیے. جی, کوئی بھی شخص کسی محرومی میں چلا جائے, کسی ڈپریشن میں چلا جائے, آپ ایک نوکری کر رہے ہیں, آپ نے رات میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگا لیے, اور اس سے اگر آپ نے 1000-2000 روپے کما لیے تو مہینے کا 60,000 روپے آپ لے آئے گھر میں. بالکل ایسے ہی. صحیح ہے. اب میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتا رہا ہوں, اس وقت ہمارے شہر میں بالخصوص کراچی میں طلاق کا ریشو اتنا بڑھ چکا ہے. سیدھی باتیں ہیں, دونوں پارٹیاں میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں, بلا لیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے, خرچہ نہیں, سیدھی بات کر رہی ہے لڑکی. ایسے ہی اس کی ماں بول رہی ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو بھوکا رکھا ہی نہیں, اور وہ عورت کہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اس کی ماں بولی نا میری بچی تو ختم ہو گئی, اتنی کمزور ہو گئی. وہ کتنی قربانیاں دے عورت. صحیح بات ہے. وہ مرد کہہ رہا ہے میں 2 نوکریاں کر رہا ہوں, کہہ رہا ہے 2 نوکریاں کر رہا ہوں, میں کیا کروں. لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں فوڈ پاپا ہو یا کوئی بھی ایسا آپشن جس سے آپ لائیں اضافی پیسہ. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت آپ کے لیے کوئی گرانٹ دے دے گی, آپ کے لیے کوئی رعایتی پیکج دے دے گی, تو میرے خیال میں پھر آپ ہمت مردہ مدد خدا خود ہی کرنا پڑے گا, خود نکلنا پڑے گا. جو وسائل ہیں ان کو اویل کریں اور شروع ہو جائیں. میں شکریہ ادا کروں گا سر الک شکانی کا, جنہوں نے بہت اچھا پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے, اور گھر بیٹھ کے ہم الحمدللہ یونیک سے اور اچھی چیزیں نکالتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں آگے ہم دیتے ہیں, پیش کرتے ہیں. کسٹمر کے بھی الحمدللہ بہت اچھی ریویوز ہیں, اور ٹاپس ہاٹ سیلنگ آئٹم ہے الحمدللہ ہمارا. دن میں کتنے آرڈر نکالے ہیں؟ دن کے اندر ہم الحمدللہ میں کیا کہتے ہیں 40-50 آرڈر الحمدللہ. 400 پہ کیسے جائے گا, کتنے لوگ بڑھانے پڑیں گے آپ کو؟ سر 400 میں یعنی آرڈرز آپ کے 40 آرڈر جو ہیں 400 آرڈر اگر کرنا چاہیں تو آپ کو شیف بڑھانے پڑیں گے کیا, یا مارکیٹنگ مزید کرنی پڑے گی, کیا کرنا پڑے گا؟ مارکیٹنگ بھی الحمدللہ ہمارے یہی کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں فوڈ بہت اچھی ہو رہی ہے. کس نام سے کچن رجسٹرڈ ہے؟ ہمارا جو رجسٹرڈ ہے وہ گرل اینڈ گلو فوڈس کے نام سے. گرل اینڈ گلو فوڈس کے نام. صحیح ہے. اور ویسے آپ کو جاب بھی کرتے ہیں؟ جاب میرے یہ پیشنٹ ہے, میرا یہ کیا کہتے ہیں الحمدللہ یہ میری جو ٹائمنگ ہے وہ دوپہر رات سے رات ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں فاسٹ فوڈ باربیکیو الحمدللہ اوور آل کافی لمبا بڑا مینیو آپ کا. لوگ آپ کے ہاتھ کا ذائقہ پسند کرتے ہیں. گڈ ہے ماشاءاللہ. صحیح ہے. اور اب ہم ضروری خوشی پتہ کس بات کی اس کو نکال لیتے ہیں ثاقب بھائی, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. آئی تھنک اٹس آلموسٹ ڈن. ایسے ہوم شیف خواتین آتی ہیں نا, وہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ ان کا شوہر دن بھر بعد محنت کر رہا ہے, کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جتنا لے کر آتا ہے تو بیویاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, سہارا بن کے اپنے شوہروں کا. ارے بھائی جادو چل رہا ہے شہر میں.
آپ کی تنخواہ 60,000 ہے تو 60,000 کا ہی بل آئے گا گھر میں بجلی کا. ایسا ہی ہے, آپ چیک کریں, آپ کی تنخواہ 40,000 ہے, 40,000 کا ہی بل آئے گا. ہاں, بڑے کی بل بھی بڑھ جائے گا. ہاں, اور کمال سنیے, آج صبح بل دیں گے, رات میں لائٹ کاٹ دیں گے کہ ڈیو ڈیٹ تھی, چلو اندھیرے میں رہو. جی کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. لیکن جو ہے وہ فوڈ پاپا کا بہت شکریہ ہم روز ادا کرتے ہیں. ہماری شیفs ہمیشہ آ کے ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے شو سے جاتے ہیں, یہ بھی پارٹ آف مارکیٹنگ ہے نا, کہ جو ڈش ہم یہاں بنا کے جاتے ہیں آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں, اس کے آرڈرز بھر جاتے ہیں ہمارے پاس. تو بس یہ اس کو گارنش کر دیجئے بھائی, تاکہ ہم اس سیگمنٹ کی کلوزنگ پر آئیں. اور ان بہت دا اچھا مین لگ ٹائم ہبا, میں آڈینس کو بتاتا جاؤں کہ رمضان میں سب کی پہلی پسند ہے روح افزا, جو کہ جس کے بغیر دسترخوان مکمل نہیں ہو سکتا افطار کا. سب کی پسند ہے روح افزا. اب تو ڈفرنٹ سائزز میں موجود ہے, 800 ml, 425 ml, 1500 ml اور 3000 ml. میرا تو افطار اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. نہیں, آج جس کو نہیں آتا روح افزا بنانا ہم سے سیکھ لے. آپ لوگ روح افزا نے سحری اور افطاری میں 1 ٹرک روح افزا دیا ہے, اور روزانہ 20-25 ہزار لوگ سحری میں اور افطاری میں تقریباً 10,000 لوگوں کے لیے روح افزا سرو کیا جا رہا ہے. تو ہم روح افزا کا شکریہ ادا کریں گے. ظفر بھائی سمیع, دیکھیں میں نے گارنشنگ میں ہیلپ کی بھائی کی, اٹ لک سو گڈ. کتنی جلدی, جتنی دیر میں ہم نے صرف 4 باتیں کی ہیں, یہ ریڈی ہو گیا ہے. ناظرین فوڈ پاپا سے آرڈر کیجیے, میرے سامنے رائڈر آرڈر لے جا چکا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے. پلیز اگر آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے, اپنے لیے بھی کھانے کو آسان بنائیے اور ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجیے. بہت اچھا لگ رہا ہے جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.